اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء، وجہ تسمیہ نساء، نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس صورت میں اکثر عورتوں کے بارے میں احکام ہیں جو کسی دوسری صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اس کا ربط حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے نزدیک بڑا مشہور اور بڑا دلچسپ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ لا نعبد البقرہ، ہم گائے کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے جیسے یہودی کرتے ہیں۔ آل عمران میں ہے کہ ہم آل عمران کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے جیسے عیسائی کرتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے کہ یا اللہ نودی حقوق النساء، عورتوں کے جو حقوق ہیں ہم ادا کریں گے۔ اتفاقاً بات یاد آ گئی، میرے ایک استاد تھے عملیات کے حاجی امان اللہ رحمہ اللہ تعالی پشاور میں، وہ فرمایا کرتے تھے عورت نہ سر کا تاج ہے نہ پاؤں کی جوتی ہے، نہ اتنا چڑھاؤ کہ سر پہ چڑھا دو نہ پاؤں کی جوتی بناؤ، بلکہ اس کو اپنے مقام میں رکھو۔ پھر وہ فرماتے گھر میں آدمی گائے بھی رکھتا ہے، بھینس بھی رکھتا ہے، بکری بھی رکھتا ہے، تو عورت کو گھر میں رکھنا یہ کوئی کمال نہیں، اسے دل میں رکھنا ہے، دل میں جگہ دینی ہے، پھر گھر کا نظام چلے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس، یہ ان کی دو باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ تعارف، اس صورت کی 177 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، 3720 کلمات ہیں اور 16660 حروف ہیں۔ جی، ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں چوتھے یا چھٹے نمبر پر نازل ہوئی۔ نزول کی تکمیل 3 ہجری سے 5 ہجری کے اوائل تک ہوئی۔ مجموعی اعتبار سے شان نزول اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ میں جس معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اس میں معاشرہ کی تربیت اور اخلاقی قدروں کے تحفظ کے احکام کی اشد ضرورت تھی، اس لیے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں اجتماعی اور انفرادی نظم و نسق کے لیے بہت تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں بھی آپ زندگی میں خطابت کرو گے، امامت کرو گے، اللہ آپ سے دین کا کام لے۔ قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے مولوی کا موضوع لا جو ہے نا وہ پڑھانا ہے، یعنی مولوی کا اصل کام دین پڑھ کے پڑھانا ہے، تو آپ نے بھی زندگی میں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس صورت کی اہمیت اس لیے کہ اس میں 14 احکام رعیت ہے، عام لوگوں کے 14 احکام ہیں اور 9 احکام سلطانیہ ہے، بادشاہوں کے لیے 9 قوانین بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنا، لوگوں کو سنانا ضروری ہے۔ پھر اس میں وراثت کی آیات بھی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، بہت اہم بات ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیات سے ہے۔ 5 آیات، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو بہت بڑے عالم، حافظ الحدیث ہے، سنت کے متبع ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک آیت۔
دوسری ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تیسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چوتھی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پانچویں آیت کریمہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں سورت میں 8 آیات ہیں جو اس امت کے لیے ہر چیز سے بہترین ہے، جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ پوری امت میں سب سے بہترین یہ آیات تو ساری بہترین ہے، وہ اپنا ذوق بیان کر رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی 5 یہی آیت اور 3 اور بیان کرتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، دوسری آیت واللہ یرید ان یتوب علیکم، 7 ہو گئیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یہ 8 ہو گئی۔ اس کی فضیلت تھی ذہن میں رکھ کے زندگی میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو سناتے رہنا ہے، انشاءاللہ آخرت کے میدان میں ذلت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ یہ جو خطبہ ہے نکاح کا، خطبہ پڑھتے ہیں پھر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اس میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں کیونکہ بار بار ذکر ہے تقوی کا۔ خامد بیوی کا نظام تب چلے گا جب تقوی ہوگا، اس لیے یہ آیات خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، مراد آدم علیہ السلام ہے، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو۔ عام مشہور ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ من ہا اے من جنسہا، رات میں مطالعہ کر رہا تھا، ان تفسیروں کا میں خلاصہ بیان کرنے لگوں۔ بحر المحیط، تفسیر کبیر، تفسیر نہر، ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ من ہا سے مراد من جنسہا، پیدا کیا اس سے، یعنی ان کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یہ مراد ہے۔ باقی بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ہے کہ پسلی کی طرح پیدا کیا۔ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منہا کا مطلب ہے کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، کسی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی ٹوٹ جائے گی، پیار کے ساتھ اس کو ساتھ لگاؤ۔ اس لیے وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اور ترمذی شریف میں بھی قاضی شمس الدین علیہ رحمۃ لکھتے ہیں، وہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ عورت پیدا کی گئی پسلی سے، یعنی مثل پسلی کے، کَالزَّلَ، کَالزَّلَ، روایت ترمذی میں صاف لفظ آتے ہیں کَالزَّلَ۔ چلے جی، اور پھیلا دیے اس خامد بیوی سے رجالاً کثیرا، مرد بہت زیادہ اور عورتیں، اور ڈرو تم اللہ سے، وہ اللہ کے آپس میں اس کے ساتھ سوال کر دو، یار اللہ کے نام کا دے دو، اللہ کا واسطہ کرو، والارحام، اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ڈرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتا ہے اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے میں کہوں تجربہ کر کے دیکھو، عمل کرو، دیکھنا، اور اللہ پاک ایسے آدمی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، یا حقیقتاً یا مبارک بنا دیتے ہیں۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھائی اچھا ہے، چچا اچھا ہے، ماموں تو میں اچھا رہوں، نہیں، وہ اچھے نہ رہیں میں رہوں، اصل صلہ رحمی یہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عبد المتین اور نعمان کا اس پہ عمل ہے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ رقیبا کہتے ہیں نگہبان، جسے خبر ہے، اطلاع ہے۔ یا سلام و یا رقیب و کثرت سے پڑھا کرو، اس سے آدمی دشمنان سے محفوظ، نفس امارہ سے،
شیطان سے، حادثات سے، آفات سے، یا سلام یا رقیب. وآتوا الیتامی اموالہم، 14 احکام رعیت میں پہلا حکم یعنی یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے، حرام ہے. یہ پہلا 14 حکموں سے پہلا حکم ہے. دے دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تبدیل کرو حرام چیز کو جو ان کا مال ہے بالطیب، صاف ستھری چیز کے جو تمہارا مال ہے اس کو ادھر نہ ملاؤ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو ملا کے اپنے مالوں کے ساتھ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی ہیلا کر کے. انہو کان حوبا کبیرا، بے شک وہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ پہلا حکم رعیت ہے جس میں یتامہ کا خیال رکھا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، اس گھر کی بڑی عزت ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اسے عزت دی جاتی ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے. کہو سبحان اللہ. جب کوئی یتیم روتا تھا تو میرے آقا علیہ السلام اسے خاموش کرا کے فرماتے تھے چپ کر جاؤ بیٹا بیٹی، مجھے اپنی یتیمی کا دور یاد آتا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تجھے یتیم پھر ٹھکانہ دیا. ضیاء القاسمی مرحوم رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے پھر دست شفقت تیرے سر پہ رکھا، پھر دست شفقت تیرے. تو پہلا جو ہے نا 14 حکموں میں سے یہ ہے یتامہ کا خیال کرنا ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. ربنا تقبل منا. سبحان اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کہ نکاح کرو گے اور وہ نکاح کرنا جائز ہو، پھر نکاح کرو تم جو حلال ہے تمہارے لیے عورتوں سے، ان یتیم بچیوں کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو دو یعنی 2 رکھ لو، 3 4. یہ مطلب نہیں کہ 2 اور آگے 3 جی تو یہ 6 اس کو 18 بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. مثنی و ثلاث و رباع کہ یہ جو ہے نا جی 18 شادیاں کرنی ہے جائز ہے جس طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں، یہ غلط ہے. 2 کر لو، ایک اور ملا کے 3 کر لو، ایک اور ملا کے 4 کر لو، یہ مطلب ہے. میرے خیال بات سمجھ آئی ہوگی جی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعدلوا، یہ کہ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی کافی ہے. کہتے ہیں نا 4 کی اجازت ہے. 4 کی اجازت تب ہے جب انصاف کر سکو، اور انصاف نہ کر سکو پھر فواحدہ، پھر نکاح کرو. فانکحوا واحدہ، ایک عورت سے، یا وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے کہ فواحدہ کہنے سے اشارہ ہے کہ پسندیدہ ایک ہی ہے. تم انصاف نہیں کر سکو گے مولوی زبیر، اس لیے 2 3 4 کے چکر میں نہیں پڑنا. یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک طرف نہیں جھکو گے کہ قاری انعام اللہ کہے 2 3 4، ہو سکتا ہے ایک طرف جھکا ہو جائے، نا انصافی ہوگی. پھر ایک ہی کافی ہے، اور یہ کر سکتے ہو تو بے شک کرو، بے شک کرو. تم نساء صدقاتہن نخلا، اور دو تم عورتوں کو ان کے حق مار نخلا، خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں تو بھی حق مار رہتا ہو. حق مار جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے. تو پہلا یتیموں کے بارے میں حکم ہے، دوسرا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا مار اور دوسرے حقوق ادا کرو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے علاوہ بھی جس سے نکاح کرو
ان کو حق مار دے دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، بس اگر وہ تمہیں معاف کر دیں کسی چیز سے خوشی سے کہ چلو طالب علم ہے، میرا خامد ابھی پڑھ رہا ہے، چلو میں غریب سا اس کو معاف کر دیتی ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم بڑی منت کر کے اپنا حق مار معاف کراؤ، بلکہ غلام کو چاہیے پہلے ہی سوچ لے کتنا حق مار ہے تاکہ ادا کر دے۔ کیونکہ آپ طالب علم لوگ ہیں، کئی لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو بھائی میری مجبوری ہے کوئی لطیفہ کوئی ایسی بات کرنا کہ طالب علموں کا دل لگا رہے۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، صبح اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ لا قوت ہے۔ ہمارے دور میں آئیڈنٹی کارڈ چلتا تھا کہ دکھا کے سکول اور مدرسے کے طالب علم ان کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا کرایہ 8 آنے 4 آنے کرایہ ہوتا تھا۔ تو ایک طالب علم کی شادی ہوئی تو اسے بیوی نے کہا حق مار دے، اس نے آئیڈنٹی کارڈ دکھایا کہ ہمیں تو بس والے کچھ نہیں کہتے اور تو کیا چیز ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، بس اگر وہ تمہیں معاف کر دیں کسی چیز سے خوشی کے ساتھ، جی خوشی نفسن سے مراد ہے نفس کے ساتھ، یعنی خوشی کے ساتھ، اچھے نفس کے ساتھ، بس کھاؤ تم اس کو انیم مریا، خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ کہ بیوی نے معاف کر دیا ہے، اب تمہارے لیے جائز ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، چوتھا حکم رعیت، یتیم جب عاقل بالغ ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب خطابت کرو گے تو یہ احکام بیان کرو گے، لوگوں کو پتہ چلے، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال، کوئی بے وقوف ہو تو اس کے حوالے مال نہیں کرنا۔ شعیب کہے ابو جی جتنی میری جائیداد ہے نا 1 کروڑ 2 کروڑ میرے حوالے کرو، کیا کرو گے؟ میں بہت کچھ کروں گا۔ باپ کہے گا نہیں ابھی تو بے وقوف ہے، ابھی مال تیرے حوالے نہیں کرتے۔ یہ مقصد، اولاد سمجھدار ہو جائیداد تقسیم کر دو، جی نہیں تو پھر نہ تقسیم کرو۔ اسی طرح کو اور مال ہے جو تم نے انہیں دینا ہے تو بے وقوفی کے حوالے مال نہ کرو۔ اکثر اولاد ناراض ہوتی ہے، ہمیں والدین کچھ نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بے وقوف ہے، اس قابل نہیں ہے۔ پیچھے مزاربت کا سلسلہ چلا تھا، کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو میرے ایک شاگرد ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، مجھے کہنے لگے استاد جی قرآن میں آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تو لوگوں نے کیوں ان کے حوالے پیسے کیے ہیں مزاربت میں، تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال، وہ جو اللہ نے تمہیں اس پہ نگہبان بنایا ہے، یہ مالوں پہ نگہبانی ہے تمہاری، اور رزق دو ان کو اس میں بے وقوفوں کو، اگر وہ یتیم ابھی بے وقوف ہیں کھلاؤ پلاؤ ضرور اور کپڑے پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے بات اچھی، ایسے نہ کہا چلو دفعہ کم کر، نہیں کہو بیٹا بھتیجے بھتیجی تم ابھی اس قابل نہیں ہو، میں تمہیں مال نہیں دے سکتا، جب اس قابل ہوگے تو تمہاری اپنی چیز ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور امتحان لو یتیموں کا یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کو، کیا مطلب بالغ ہو جائیں، احتلام ہو گیا، عمر پوری ہو گئی، علامات آ گئیں، بس اگر تم معلوم کرو ان سے ہدایت کو یار نہیں ہو قابل انستے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر دے دو ان کو ان کے مال، اور نہ کھاؤ ان مالوں کو اسرافاً فضل خرچی اور دلدی کے ساتھ کہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا مال کس طریقے سے دباؤ، کوئی اپنی بلڈنگ بناؤ، جائیداد بناؤ، جہنم میں ٹھکانہ نہ بناؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو ورثاء میں سے دولت مند ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، مثلا ابرار، اس کا کوئی دوست ہے مسئلہ پوچھتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں، اگر میں گھر رہوں دیہڑی نہ کروں تو بھوکا مروں گا، اور 4 5 یا 2 1 یتیم بچے ہیں، ان کا بڑا مال ہے، اگر میں اپنی مزدوری لے لوں اور ان بچوں کا خیال کروں کہ ان پہ حملہ نہ کرے وغیرہ تو وہ لے سکتا ہے اپنی مزدوری۔ یہ ہے جو ہو دولت مند تو پھر وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، یہ تب ہے جب غریب ہو، اور جو ہو فقیر پس چاہیے کہ کھائے ساتھ اچھے طریقے کے، یہ طباق اور تضاد ہے، غنیًا فقیراً، جی فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پس چاہیے کھائے اچھے طریقے سے جتنی مزدوری کرے،
پر جب دو تم ان کو ان کے مال تو پھر گواہ بنا لو، کل وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں دیا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالی حساب رکھنے والا۔ توجہ جی۔ چوتھا حکم رعیت، یتیم جب عاقل بالغ ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ۔ اب پانچواں حکم رعیت بیان ہونے لگا ہے۔ ترکہ میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے اور زیادہ قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے اور زیادہ قریبی رشتہ داروں نے۔ جتنا ظلم اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ بیوی فوت ہو جائے اس کے نام جو چیز ہے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو انہیں بھی ملے گا، وہ کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ مرد فوت ہو جائے جتنا بھی بوڑھا تھا والدین اس سے بھی زیادہ بوڑھے تھے ماں باپ کو ملے گا۔ زندگی میں تقسیم کرنا ہے پھر بھی ان کو ملے گا، ہاں خوشی سے معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے۔ اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس سے جو کم ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضہ، حصہ ہے طے شدہ۔ جی جب یہ آ گیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو مما قل منہ و کثرت تاکید کے لیے ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ میں قربان جاؤں اپنے استاد مولانا عبد القدوس ولی کامل کتب اور ابدال میں سے تھے، جن کے پاس میں نے صرف پڑھی، اسامی پڑھی، سیرۃ تہذیب پڑھی، بالخصوص مشکوٰۃ شریف اور سراجی پڑھی۔ اللہ نے بڑی عزت عطا کی ان کتابوں میں اور کتابوں، اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہو میرے استاد جی کی قبر میں، رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ۔ تو استاد فرماتے تھے اس دور میں جب ہم نے پڑھا، ترکہ ضیاء ذوالفقار علی بھٹو کا ہو یا خانہ بدوشوں کا ہو، سب کے ساتھ چار حقوق تعلق رکھتے ہیں: تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت، وراثت تقسیم کرنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، پانچواں حکم اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جب ترکے کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار آ جائیں، کون سے؟ سراجی والو، مما لا یرث، جو وارث نہیں آ جائیں، یار کوئی ساڈا بھی حصہ ہے یا کوئی نہیں، اور یتیم اور مسکین آ جائے تو نہ کوئی چلو 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 کم کرو دیکھو، نہیں، بس ان کو رزق دے دو، اس سے کچھ خوشی کے لیے دے دو، سب کی اجازت دے۔ آ گئے نہیں، بہن آ گئی، لگتی بہن ہے لیکن حق کوئی نہیں ہے، یہ سگی بہن نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو رضائی بہنیں ہوتی ہیں، دودھ پیا، شہزادے کے ساتھ ایک لڑکی نے دودھ پیا، شعیب کے ساتھ ایک لڑکے نے دودھ پیا، یہ اس ماں باپ کے بچے تو بن گئے رضائی، لیکن ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ لے پالک بچہ بچی لے لینا، وہ جو لکھاتے ہیں ولدیت، یہ جھوٹ ہوتا ہے، ولدیت پچھلے کی اور وراثت میں اس کا حق کوئی نہیں۔ اور یار یہ بچہ بڑا معذور ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے، رکھو، ہاں اس پہ خود خرچ کرو یا کسی کی ذمہ داری بناؤ۔ معذور بچہ جتنا بھی معذور ہے مکمل اس کو حصہ ملے گا۔ یہ باتیں جو میں نے دہرائی ہیں عبد الرحمن یاد رکھنا، رضائی ہو، لے پالک ہو، متبنہ ہو، جی معذور ہو، دماغی معذور ہو، اعضاء کا معذور ہو، سب کو حصہ ملے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ زجر اول، اور چاہیے کہ ڈریں، ان کے لیے بات اچھی کہو، یہ تو سمجھ گئے، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد کمزور تو ڈر کرتے ان پہ۔ آج تم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو، ڈرتے ہو کل تم پہ موت آ جائے، یتیم بن جائے، ان کے کوئی ساتھ زیادتی کرے، اس لیے تم بھی اس فکر کے ساتھ مکافات عمل چلتا ہے۔ آج یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کل تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ مولانا حیدری، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ درست بات کریں، جھوٹی بات نہ کریں۔ اب زجر ثانی آئی جی، زجر ثانی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً، انما یاکلون فی بطونہم نارا، نہیں سوائے اس کے وہ
کھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ان قریب داخل ہوں گے، لفظی ترجمہ کیا کرو، ان قریب داخل ہوں گے۔ قیامت اتنی قریب ہے مولانا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، سین استقبال قریب کے لیے آتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سین استقبال قریب، جس طرح کنز الدقائق باب التیمم میں لکھا ہے نا کہ سین کس کے لیے آتا ہے، نحو میں لکھا ہوا کہ سین استقبال کے لیے آتا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کی شان کے معاملے میں خیال کرنا۔ یہ آیات میراث ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ زندگی میں بہت یہ رکوع پڑھایا ہے اور پڑھاتا رہوں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکھو حصوں کا علم اور لوگوں کو سکھاؤ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، 14 علوم ہیں، ان میں جتنا مقام علم میراث کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ علم آتا ہو تو باقی بھی آ جاتے ہیں، اللہ انہیں مبارک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ روزی کو مبارک کر دیتے ہیں، اولاد کو مبارک کر دیتے ہیں، جائیداد کو مبارک کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی کو مبارک کر دیتے ہیں، علم کو مبارک کر دیتے ہیں۔ سمجھنا، جو اس فقیر کے پاس سمجھ آئے گی ان آیات کی شاید اور کہیں سمجھ نہ آئے، تحدیث نعمت کے طور پہ، خاص کر جنہوں نے سراجی پڑھی۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے فی اولاد، اے فی شان اولادکم، تمہاری اولاد کے شان کے بارے میں کیا کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ چھٹا حکم ہے جو وراثت کے متعلق ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 لڑکیوں کے۔ ایک بات سمجھنا، یہ قوانین انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے۔ کئی بدبخت بدقسمت اگر ہدایت کے قابل ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ اللہ تباہ و برباد فرما، بندر اور خنزیر بنائے اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منہ کھولتے ہیں، حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے باغ فدق مانگا، آپ نے نہیں دیا، اور ایک لومڑی تھی پچھلے سالوں میں، اس نے کہا تھا انصاف کا تو اس دن ہی خاتمہ ہو گیا تھا جس دن صدیق اکبر نے ناانصافی کی تھی۔ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ کرام انصاف والے، صدیق اکبر نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ پھر کہتے جی حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، فما کلمت، اس نے پھر صدیق اکبر سے کبھی گفتگو نہیں کی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے اس بارے گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اور کوئی زبان کھولتے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چاند کی طرف تھوکو تو اپنی طرف آتا۔ تو بہرحال للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 لڑکیوں کے۔ میں نے کہنا ہو کہ میرا روحانی بیٹا عرفان انعام اللہ کی طرح ہے، کہ انعام اللہ بڑا نیک لائق فائق ہے، ذہین ہے، عابد ہے، اور میں کہہ دوں قاری انعام اللہ عرفان کی طرح ہے، تو معلوم ہوا عرفان کی عظمت میرے دل میں زیادہ ہے۔ تو قرآن نے کہنا تھا 2 لڑکیوں کا حصہ مثل 1 لڑکے کے ہے، لیکن لڑکیوں کے حصے میں لوگ فرق لگاتے ہیں نا، کیوں بھائی عبدالسبحان فرق لگاتے ہیں نا، اس لیے فرمایا مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 لڑکیوں کے، بہنوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، زندگی میں تقسیم کر جاؤ بہت اچھا ہے، ورنہ اولاد کو سمجھا کہ جاؤ، جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، جو ہے نا اس طرح تقسیم کرنا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ عَشْرٍ، میں نے زندگی میں بار بار علم میراث پڑھایا ہے، اپنا بھی کچھ عمل ہے، 5 مرلے اپنی جگہ ہے، چاہے بہت قیمتی ہے، لیکن زندگی میں تقسیم کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اور اس میں بڑا سکون ہے، جو جس کا حصہ بنتا تھا اپنی طرف سے کوشش کر کے سب کو دیا ہے، بچے بھی خوش ہیں، بیوی بھی خوش ہے، والدہ محترمہ بھی خوش ہے، سب خوش ہیں، اور لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بس اگر ہوں وہ عورتیں، بیٹیاں، پوتیاں،
سگی بہنیں پدری بہنیں، سگی جو ماں باپ ایک، پدری باپ ایک، دو یا دو سے زیادہ، بس ان کے لیے 2/3 ہوگا جو چھوڑا مرد ہے، چونکہ یہ علمی میراث سے تعلق رکھتا ہے، شاید کسی کو سمجھنا ہے تو صرف سن لینا۔ اور اگر ہو وہ لڑکی ایک، بیٹی ایک، پوتی ایک، سگی بہن ایک، پدری بہن، اسے نصف ملے گا۔ اور میت کے دونوں والدین تغلیباً ابوین کہہ دیا، جس طرح میں عطاء الرحمن ذل الرحمن کو عطائن کہہ دیتا ہوں، انعام الرحمن عبد الرحمن کو انعامین کہہ دیتا ہوں، اس کو تغلیباً کہتے ہیں۔ سورج اور چاند کو قمرین، حالانکہ ایک سورج ہے ایک چاند ہے، جس طرح کہ شعیب سورج ہے اور زبیر چاند ہے اور مستانی ستارے ہیں، یہ ایک تشبیہ ہوتی ہے نا، اس لیے ماں باپ کو ابوین کہہ دیا۔ تو فرما اس میت کے والدین ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا ہوگا اس سے جو چھوڑا، ماں باپ کبھی معروم نہیں ہوتے۔ اگر ہو میت کی اولاد، مرنے والے کی اولاد ہو، باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی ملے گا۔ بس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور حالانکہ وارث ہوں اس کے ماں باپ، بس ماں کو ثلث دے دو، اور باپ کا یہاں ذکر نہیں کیا، وہ عصبہ بنے گا۔ بس اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں پھر بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، پھر ماں کو اگر بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ، مولوی حفیظ اللہ پڑھایا تھا میں نے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، جس سے ہوں جیسے ہوں 2 ہونے چاہیے۔ تو آڈا میں کسی کہتا ہوں سراجی دے امتحان لین لگا، اچھا بلکہ درائی کرانی توڑی انشاءاللہ۔ بس اگر ہوں اس کے بہن بھائی، پس ماں کو چھٹا ملے گا، بعد اس کی کہ وصیت کی مرنے والے نے اس کے ساتھ، یا بعد قرض کے۔ شہزادہ اعتراض کرتا ہے استاد جی ہمیں عطاء الرحمن صاحب نے پڑھایا، آپ نے پڑھایا، پہلے تجہیز و تکفین ہے، پھر قرض ہے، پھر وصیت ہے، تو قرآن نے تو وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے، اہمیت کے لیے کیا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تفسیر روح المعانی حوالہ دینے لگو۔ آباؤکم تمہارے اصول، وابناؤکم تمہارے فروع، زبیر آباؤکم بڑا زبیر، آباؤکم تمہارے اصول، باپ یعنی تمہارے اصول، باپ دادا پردادا، اور تمہارے فروع بیٹا پوتا وغیرہ، تمہیں معلوم نہیں کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع کے۔ اعتراض نہ کرو جی، مساوات ہونی چاہیے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے، تم اعتراض نہ کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ایک داخل ہوتا ہے ایک دخیل، بولی علی، ایک داخل ہوتا ہے ایک دخیل۔ مدرسے میں داخل ہوا کرو، دخیل نہ ہوا کرو۔ داخل وہ ہوتا ہے جو آ کے قوانین کی تابعداری کرے، دخیل وہ کہ یہ کیوں ہے، مشورہ ضرور دو۔ اسی طرح دخیل نہیں بننا دین کے معاملے میں، جو قانون ہے وہ تمہیں کیا معلوم ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا تو چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے، وہاں جو ناظم صاحب تھے بڑے سادے سے تھے ہمارے نعمان صاحب کی طرح، تو ان 2 بچوں نے مغرب کے بعد مدرسے میں ساری لائٹیں جلا دی، بچے تھے کسی دیہات سے آئے تھے، تو اب وہ ناظم صاحب کہتے ہیں پنجابی میں، سویرے جمی شامی بنیرے تے چڑھ کھڑی، آج تسی آئے ہو تو ساری لائٹیں لگا دیتی ہیں۔ بھائی دخیل نہیں بننا ہے، میں سمجھا رہا ہوں، تم نے دین کے معاملے میں تمہیں کیا پتہ ہے کہ اعتراض کرو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع کی، فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، فرضا اللہ نے فرض کیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، حکیمہ ہے نا جی، حکیمہ ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے خوب جاننے والا خوب حکمت والا۔ کان میں ہوا زمین کا مرجع اللہ ہے، علیمن حکیمن دونوں خبریں ہیں، پھر کان جملہ انا کی خبر بن جائے۔ اب آگے جناب آگئے کس کے احوال آگئے؟ خامد کے۔ تمہارے لیے نصف ہوگا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہیں۔ گلے بابونہ فوت ہو گئی، عرفان کہتا ہے استاد جی مجھے کیا ملے گا؟ اگر اولاد نہیں تھی گلے بابونہ کی، نہ عرفان سے نہ کسی اور قابل سے،
پہلے کسی سے شادی کی تو پھر اس کو نصف ملے گا. بس اگر ہو ان کی اولاد مذکر مؤنث تم سے یا کسی اور خامن سے وہ مر جائیں بس تمہیں چوتھا ملے گا اس سے جو چھوڑا بعد وصیت کی کہ وصیت کی انہوں نے اس کے ساتھ یا بعد قرض کے. آگے بیوی کے حوالہ کے خامن فوت ہو گیا اس کی اولاد اس بیوی سے یا کسی اور سے بیوی ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے اولاد نہیں تو چوتھا ملے گا ہے تو آٹھواں ملے گا. وہی چوتھا سب پہ تقسیم وہی آٹھواں سب پہ تقسیم. جنہوں نے شرازی پڑھی ہوئی انہیں لطف آئے گا. اور اگر ہو مرد وارث بنایا گیا کلالہ. سنو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد و عورت جس کا جمع جایا نہ ہو نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو یہ کلالہ ہے. یہ کلالہ اگر مر جائے نا پھر مادری بہن بھائیوں کو ملتا ہے. بولو پھر مادری. دیکھا اگر ہے مرد ایسا مرد اس میں کانا موصوف ہے آگے صفت ہے ایسا مرد جو وارث بنایا گیا یہ سم ہو گیا. کلالہ یہ خبر ہے بس. اگر ہے مرد ایسا مرد جو وارث بنایا گیا کلالہ. استاد جی فرماتے تھے جمع جایا نہ ہو. اور ویسے اس کی تعریف بہت اچھی ہے من لیس بوالد ولا ولد. جی نہ اس کا والد ہو نہ اولاد ہو یا عورت اور حالانکہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو ولہو چاہے مرد و عورت مذکر ہے نا ولہو وہ کلالہ. بس ہر ایک کو چھٹا ملے گا. یہ مادری بہن بھائی ہیں. بس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں بس وہ شریک ہوں گے تہائی میں بعد وصیت کی کہ وصیت کی گئی اس کے ساتھ یا بعد قرض کے. مادری بہن بھائیوں میں 2/3 نہیں چلتا. چلے گا یہاں نہیں چلے گا 2/3. یہ سب برابر ہوتے ہیں استحقاق میں اور قسمت میں. جنہوں نے سراجی پڑھی ادھر دیکھو ہے نا کہ وہ سب استحقاق میں تقسیم میں برابر ہیں. غیر مضار درال وصیت کرنے والا تکلیف نہ دینے والا ہو کہ 3/3 سے زیادہ کر دے وارث کے لیے وصیت کر دے. وصیت من اللہ. میرے پیر و مرشد قاضی شمس الدین علیہ رحمت جن جیسا میں نے عالم نہیں دیکھا نہ سنا ہے اپنے دور میں. وہ فرماتے ہیں یوسی اور وصیتاً مفعول مطلق ہے. کہاں فعل اور درمیان میں کتنا کچھ مولی زبیر آیا کتنے احکام آئے آخر میں آیا وصیتاً من اللہ. وصیت ہے اللہ کی طرف سے حکم اللہ کا ہے. واللہ علیم حلیم. چونکہ وراثت میں جھگڑے ہوتے ہیں ویسے اس لیے اللہ کی صفت آئی اللہ خوب جاننے والا ہے تمہیں کیا پتہ ہے اور اللہ حوصلے والا ہے تم بھی حوصلہ کرو. دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہے. علی جا رہا ہو موٹر سائیکل پہ اشارہ باندھو تو رک نہیں جاتا چلان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چلان ہو جائے گا. فرمایا اس چلان سے ڈرتے ہو دل کا حدود اللہ اللہ کی حدود سے ڈرو. حفظ الحدود کرو. درالے ہمیشہ رہیں گے. اس میں پڑھایا تھا نا حفظ الحدود تصوف کے سبق. وذالک الفوز العظیم. یہ کامیابی ہے بہت بڑی. ومن یعص اللہ. اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود سے تجاوز کیا یدخلہ نارا. داخل کرے گا اللہ اسے آگ میں. دراں حال ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا آگ میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. مومنین کو جو عذاب ملے گا نا جی وہ ملے گا پاک کرنے کے لیے اور کفار کو جو ملے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. کل انشاءاللہ واللاتی یاتین الفاحشہ یہاں سے چلیں گے. 5واں پارہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. آج کا سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے مشکل بھی ہے. پوری توجہ سے اس کا تکرار اور یاد ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. میرے ایک شاگرد بھائی کسی شادی کے معاملے میں بہت پریشان ہے دعا کرو اللہ کرے اس کا رشتہ وہاں سے ہو جائے. اللہ پاک اس کی پریشانی کو خوشی کے ساتھ تبدیل فرما دے. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم یا فتاح یا عزیز یا قادر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اللہ آج جو کچھ پڑھا پڑھایا غلطی کوتاہی بے ادبی معاف فرما، اس کا ثواب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اس کا ثواب ازواج مطہرات آپ کے بنات بنون کو پہنچا، پوری آل بیت کو پہنچا، صحابہ کرام صحابیات کو پہنچا، ائمہ اور علماء حق کو پہنچا، اس کا ثواب پوری امت کے ارواح کو پہنچا۔ اے اللہ، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بھائی میرے ایک عبدالرحمن کے ماموں کو اللہ طاہر صاحب سرگودے میں ان کا چھوٹا بیٹا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بیچارہ سائیکل سے گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ آپ کی باجی دعا کے لیے کہہ رہی تھی، اللہ اس ہمارے بچے کو صحت عطا فرما، زندگی دراز فرما، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس میرے بھائی کی اور بہن کی پریشانی دور فرما، اور بھی جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔